سیدی یا رسول اللہ، دل تو پڑھیے وعلا آلکا وعلا آلکا وعلا آلکا واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ شاہ امام پاک موجود نے جنتاں سرداری فرما رہے ہیں تے اللہ دے حور و غلمان فرشتے ہیں کم پہ کر دینے سلام علیکم بما صبرتم۔ قرآن دیاں متعدد آیات نے کہ جنتیاں نو اللہ سلام دے تحفے دیندہ ہے۔ محبت و پیار نال سلام پیش کیجئے، اپنی حاضری پیش کیجئے۔ شاہ سوارے کربلا کی، شاہ سواری کو سلام، نیز پہ قرآن پڑھنے والے قاری، عرش کا دل ہل گیا، آسمان تھر اٹھا، اصغر معصوم تیری بے قراری کو، مل کے ذرا اصغر معصوم تیری بے قراری۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ دی بے شمار حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع معظم تاجدار انبیاء جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد معزز و محترم علماء کرام، جتنے علماء کرام تشریف فرمانے یہ انہاں دی ذرہ نوازی ہے۔ میں گزارش کرانگا کہ اگر سٹیج تے اگے تشریف لے آن تم بھی درستے، ورنہ دوڑی رضا وہ ساڑھے سے رکھاں تے جمعۃ المبارک سی لوگ ہن بھی تشریف لے آ رہے نے غلامان اہل بیت۔ تو ماشاءاللہ تسی سارے جان دے ہو کہ باہمان شریف دے اندر میں پچھلے پروگرام میں پہلی محفل دسیا سی کہ انہوں شریف کیوں پہ آنے ہیں، بندے کہیں ہستے نے ہن باہمانوی شریف بن گیا۔ اسی آنے ہیں بھی شرف دا معنی عزت، شرف دا معنی ہوندہ عزت۔ تو جتھے ہر سال اتنے غلامان آل محمد بے کے ذکر خیر کرن، انہاں نو سلام پیش کرن، ہر سال پہلے نلو اچھے طریقے نال کرن تے اس نو شریف نہ کیے تے اور کیا کیے۔ یہ شرف ہے، یہ عظمت ہے۔ تو میں اپنے وہ ساتھی جنہ میرے نال تعاون کیتا اس محفل نو سجانے، کیونکہ اس دوتے کثیر اخراجات بھی ہوندے نے، پھر افرادی قوت بھی بہت زیادہ چاہی دی ہوندی ہے۔ میں انہاں واسطے دعا گو ہاں، ہن بھی تسی آمین ناکھو، انج بھی کرنا ذرا دعاڈی آمین نال اللہ پاک ساڈی دعا قبول فرما لوے گا کہ جنہ نے جتنا اس محفل پاک واسطے کم کیتا ہے اللہ تعالیٰ انہاں ساریاں نو دارین دیاں سعادتاں عطا فرمائے۔ ذرا مل کے کہہ دیجئے آمین۔ اور ایک کثیر تعداد دے اندر مستورات پردادار خواتین وہ بھی اس محفل نو سنن واسطے حاضر ہوئیاں نے۔ دعا کرو اللہ کریم ساڑی انہاں دی سب دی حاضری قبول فرمائے، ساڑے گناہ معاف فرمائے اور سانو دارین دیاں سعادتاں عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارک دی وجہ تو محفل دا تھوڑا جا آغاز تاخیر نال ہویا ہے، تو میری کوشش ہوئے گی کہ میں جلد اپنا پیغام دیواں اور اسی منزل تک پہنچیے اور پھر دعائے خیر کریے، لیکن او دے واسطے دعاڈی توجہ دعاڈا تعاون وہ بھی انتہائی ضروری ہوندہ ہے۔ کیوں کہ اگر حل چل ہوئے کوئی ہس رہا ہے تو پھر شہادت دے واقعات بیان نہیں ہوندے، ایک ماحول احساس ہے۔ تو برادران اسلام
پھر بارے دیگر ایک دعا بڑے لوگاں دعا سے آکھیا ہے، بعد اچھ بھی دعا کرانگے، لیکن کچھ ساتھیاں نے اتھے سکھے کی منڈی میری اس محفل دے حوالے نال تعاون کیتا، مالی معاونت بھی کیتی ہے، جی ساڈا بھی حصہ ہو جائے، دعا کرو اللہ کریم انہوں تے بھی راضی ہو جائے۔ جنہ بیماران دی دعا واسطے اللہ پاک حضرت امام زین العابدین دا صدقہ انہوں دی بیماری دور فرمائے، بے اولادان اللہ پاک اولاد عطا فرمائے، جنہ کو بچے نہیں میرا مالک انہوں بچے عطا فرمائے۔ محتشم سامعین، بلا تمہید بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساڑھے تے بڑا کرم کیتا ہے، سانو مسلمان بڑھائے۔ اگر سوچو نا تے کرم ہے او دا، کیونکہ دنیا دے اندر 8 ارب دی آبادی ہے، 6 ارب وچوں مسلمان نہیں، 2 ارب نے جنہاں نو کلمہ نصیب ہویا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دیئے مہربانی صرف کلمہ نہیں بلکہ اللہ نے سانو عقیدہ بھی وہ عطا فرمایا ہے جڑا عین قرآن و سنت دے مطابق ہے۔ کلمہ کو تے بڑے نے پر جڑا اللہ نے سانو عقیدہ دیتا ہے او دا نام عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت۔ اسی حضور علیہ السلام دے سارے صحابہ دے بھی غلام، جڑا غلام ہے وہ بولے، کیونکہ آج دی محفل پاک دے اندر اساں جے شربت آل محمد بڑھانا ہے تے وچ بغض صحابہ دا زہر نہیں پانا، ورنہ وہ شربت بھی جان لے جاندہ ہے۔ اس واسطے یہ ساڑھا عقیدہ اور ایمان ہے۔ رات نو ایک شاہ صاحب دی گل سنی، سید آئے تے انہاں بڑی پیاری مثال سمجھائیے۔ وہ فرماندے نے بھی ایک بندہ آوے تے میرے ہاتھ چمن لگ پوے اتھیلی تے انگلیاں میریاں نو چاکو مارے تے وہ میرا سکا تے نہیں نا، فرمایا ایک آوے میری انگلیاں چمے تے اتھیلی تے چاکو مارے وہ بھی سکا نہیں، تے انہاں مثال دیتی کہ محبوب مصطفیٰ کریم دیاں عطاواں دا نا حضور سرکار دے وہ مظہر حضور دی تعلیم دا، ایک صحابہ کرام نے ایک حضور دی اہل بیت نے، فرمایا سچا حضور دا سکا ہوئیے جڑا دوماں نال حضور دی وجہ تو پیار کردہ ہوئے۔ اس واسطے جندہ عقیدہ ہویا وہ بولے تاکہ ذرا سروے بھی ہو جائے کہ اسی حضور دے تمام صحابہ کرام دے بھی سنی کون ہندہ جڑا حضور دے سارے صحابہ دا غلام ہوئے، اور صرف صحابہ نہ کرے بلکہ نبی پاک دی آل دا بھی دل تو خادم ہوئے۔ اے دو میں چیزاں انتہائی ضروری نے، اور میں نو پوری طرح احساس ہے کہ میرے مجمع دے اندر صرف عوام سادہ لوگ نہیں بیٹھے، بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، نوجوان ساتھی بیٹھے۔ برادران اسلام، ایک گل ایک دو تین گلاں میں دسنیاں نے انہوں نے یاد کر لو۔ قرآن کریم سورہ آل عمران دی آیت نمبر 7 پڑھی ہے، لے جاؤں۔ او دے وچ رب ذوالجلال نے حکم دیتا ہے، کیوں ساڑھے کول پرابلم ہے کہ جنہ تبلیغ کرنی ہے علماء کرام صوفیاء ازام انہاں کول بندے نہیں جاندے، او بندیاں کول نہیں ہوندے تے گلی گلی بندے ٹرے پھر دے، وہ پھڑ لیں دن بندے تے وہ تبلیغ کر دیں، گلی گلی ناوی ٹرن تے موبائل اچ بھی مبلغ نے۔ میں قرآن و سنت چو کرائیٹیریا پیش کر رہے ہیں کہ اسی تبلیغ کیویں دی سننی ہے، دوانو ایک میں تھرمامیٹر دے رہے ہیں، اور قرآن دی آیت میرا ایدج کمال نہیں ہے۔ دوانو کوئی بندہ یا کوئی بندہ ہور اپنے کسی عقیدے دی گل کردہ ہے، دوانو تبلیغ کردہ ہے، تو دوانو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس کرائیٹیریا دے نال چیک کرنا ہے بھی گل کیسی کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، کہ اللہ پاک دی ذات ہوئے جس نے نبی پاک سرکار دے اتے فرمایا کہ حبیب دوانو اسا کتاب دوڑے تے نازل کیتی منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، کہ جدے وچ ایتا نے قرآن سارے ہی بار حق کے سارے تے ایمان لے ہونا ضروری ہے، لیکن عقیدہ ایمان تے مسئلے کنہ ایتا تو نے اللہ فرماندہ 2 قسم دیاں ایتا نے،
ایک محکمات نے اور ایک متشابہات نے. محکم کی ہوندی ہے فالمحکم لا یعرض عنہ المتشابہ. فرمایا کہ جدے اندر کوئی کسی قسم دا شک شبہ نہ ہوئے محکم ہوندی ہے. اما من حیث اللفظ لفظی اعتبار نال یعنی جیڑا معنی آیا ہے جیڑا لفظ آیا او بالکل ہوندا اکو معنی بندا ہوئے اور کوئی معنی نہیں او دا کوئی اور مفہوم نہ ہوئے. فرمایا قرآن اچ کچھ جاتا ہے جدیاں نے ہن ام الکتاب اے قرآن دیاں تے دین دی اصل نے وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتِ ہیں قرآن اچھی لیکن کچھ ایتا متشابہ ایتا نے جنہ دا لفظ آیا ہے لیکن لفظ دے معنی کہیں بن جاندے جنہ دی تفسیر مشکل ہوندی ہے. اللہ فرماندا ہے کہ دو قسم دی آیتاں نے. لہذا ایک گل یاد رکھ لو ابتدا تو لے کے اختتام تک جڑا مجمع ہے سارے یاد کر لو لنگر امام علی مقام دے ذکر دا. کیوں کہ اسی سارے یہ تے مندے ہیں پر امام نے دین بچایا ہے پر وہ دین ہے کہ ان دے تے عمل کیویں کرنا ہے وہ اسی نہیں کرتے. حسن والی گل نہیں صرف سمجھان واسطے کہہ رہے ہوں کسی بندے نو تبلیغ کیتی نا میں تو کسی غیر مسلم نو کلمہ پڑھا تے تو جنتی ہے اسے کافر نو پکڑ کے زبردستی آکھیا پڑھ کلمہ میں تینو چھڑنا تھا اسے کہا پڑھا آندا ہے وہ مینوں نہیں آندا. اسی ہر کسی نو یہ تے آنے ہاں کہ دین بچایا ہے وہ کی دین ہے. آؤ قرآن دی آیت پہ بیان کرنا گھر جا کے آپ پڑھنی ہے. سورہ آل عمران ہے پہلی سورہ فاتحہ ہے سورہ بقرہ تو کے سورہ آل عمران ہے تیسرے پارے دے اندر اللہ پاک نے 7ویں آیت اچ فرمایا ہے قرآن اچ بھی ساریاں آیتاں انج دیاں نہیں جنہ تو عقیدے تے مسئلے بن دے. یاد رکھو ایک بندہ آندا میں قرآن پہ پڑھنا قرآن آندا ہے میریاں ساریاں آیتاں ایک جیاں نہیں جیڑی مرضی پڑھ کے قرآن پہ آندا ہے اللہ پاک دا حکم ہے ہن ام الکتاب اے دے وچ آیتاں نے محکمات بھی متشابہات بھی تے یا اللہ انہاں من لیا بھی کچھ محکمات آیتاں نے کچھ متشابہات نے تے اللہ پاک دا کرم ویکھو سانو آگاہ چا کیتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ. اللہ فرماندا ہے کہ جنہاں دے دلاں وچ کھوٹ ہے نا ٹیڑھا پن ہے او بندے متشابہ آیتاں نو پڑھ دین او مسئلے کرن لگے ہیں کوئی انج دی آیت پڑھ دے نے جدا معنی مفہوم واضح نہ ہوئے اگو ایک نویں گل کر دے نے یہ آیت ہے جی ان دا معنی اگو انج بندا ہے اگو ضرباں تقسیماں دے نال عقیدہ تے ایمان کٹ دین. اللہ پاک فرماندا قرآن کتنے قسم دیاں آیتاں نے جڑے بندے سینسیبل ہو جینیس ہو واقعتاً ایسے بندے نہیں کہ بس آیا تے سن کے تے چلا گیا جنہ دا اپنا شعور اس لیول دا ہے کہ وہ گل سمجھن والے نے وہ قرآن کریم دی آیت دا ترجمہ کر رہے ہیں کہ اللہ فرماندا ہے اے محبیب ایک قرآن دوڑے تے نازل کیتا ہے قرآن دے ہر حرف تے ایمان ضروری ہے لیکن ہر آیت چو مسئلہ نہیں نکلدا ہر آیت چو عقیدہ نہیں بندا. فرمایا ایک آیت ہوندی ہے محکمات دوجے نمبر دی متشابہات تے جیڑیاں ہوندیاں نے نا محکمات فرمایا جدوں ہن ام الکتاب وہی قرآن دے اصل چیز. اگر کوئی متشابہ آیت بھی ہے تے انہوں اصل دے تابع رکھ کے سمجھنا ہے. اللہ فرماندا جنہاں دے دلاں وچ ٹیڑھا پن ہے نا او بندے نواز صاحب اگاں آ جاؤ او بندے جنہاں دے دلاں وچ ٹیڑھا پن ہے او ایتاں پڑھدے نے جڑیاں متشابہات نے. اور کس وجہ تو پڑھدے نے کیا وہ قرآن دے کوئی بڑے عالم ہوندے نے فرمایا نہیں من ابتغاء فتنہ وہ فتنہ پانا چاہندے. بھائی صاحب میں جو دوڑی لیول چاہنا نا توجہ دا یا دوڑا میں مل نہیں رہا اے ملنا ہے تے کام اگے ہونا ہے. آندہ پیاں دو قسم دی آیتاں نے جڑے بندے ہوندے نے فراڈیے وہ آیتاں پڑھ دے نے متشابہات. میرے کول ایک ساڈے پنڈ دے چاچا جی نے آندے نے میرے کول ایک بندہ آ گیا حالانکہ بڑے بندے ہوندے نے چٹے جائل اور مڑ اتو ہوندے نے بدکار معاشرے دے اندر تے موڑوں جدوں عقیدہ بدل دے نا سنیاں تو اگے پیچھے جانتے ہوندے نے سانو حق لبا ہی ہونے
میرا انل سے دے وے کہ اس برائیاں انیاں کر لیاں ہوندیاں نے دل تے مور لگ جاندا ہے پٹڑی تو ہی سائیں سائڈ تے چکر دین او راضی ہوندا بے مینوں ہن حق لبا ہے مکھا جی ہن لبن دی لوڑ کوئی نہیں حق 1400 سال پہلے دا آیا ہے تے برے صغیر وچ کیویں آیا ہے فرمایا داتا علی حجویری او کلمہ پڑھاندے گئے ساڈے وڈیاں نوں صحیح عقیدہ دیندے گئے تے داتا علی حجویری کیڑا عقیدہ لے کے آئے پڑھ داتا علی دی کتاب کشف المعجوب شریف وہی عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کا ہر صحابی مصطفیٰ کریم دی ساری آل اللہ تبارک و تعالی دی بڑی برگزیدہ ہے برادران اسلام وہ عقیدہ ساڑھے کول پہلے آ گیا ہے ہن بندے نویں بدل کے تے اپنے آپ وچ خوش ہوندے میں قرآن پہ دسنا قرآن آندا ہے کہ دو قسم دیاں آیتاں نے ایک محکم نے ایک متشابہ نے مسئلہ جدوں نکلنا ہے عقیدہ بننا ہے وہ محکم آیتاں تو متشابہ تو اچھا ایتھوں یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا جڑے نیٹ تے بندے آندے جیڑا مرضی قرآن پڑھے صحیح سمجھ لیندا ہے وہ کیویں انہوں پتہ لگنا ہے میں متشابہ آیت کیڑی ہے تے محکم کیڑی ہے اتھے علماء دی ضرورت ہے اتھے استاداں دی ضرورت ہے اگر کوئی بندہ واقعتاً اے لیول رکھدا ہے تو انہوں میری بات پہنچ گئی ہوئے گی اللہ فرماندا ہے تاں دو قسم دیاں سانو کیویں پتہ لگنا ہے اے علماء دسنا ہے اے اللہ والیاں دسنا ہے عقیدہ محکم تو بننا ہے تے اللہ فرماندا ہے جڑے بندے ہوندے نا دو نمبر جنہاں دا دل ٹیڑا ہوندا ہے جنہاں دی نیت بری ہوندی ہے وہ فتنہ پان واسطے وابتغاء تأویلی اور اپنی مانی تعویل کرن واسطے متشابہ آیتاں پڑھ دیں ایویں مسئلہ جا کے کر سنو میرے کو میں دستا پہ پنڈ دے ایک چاچا جی میں دستے پہ ایک بندہ جاہل ہے سریاں دا ہن مذہب بدلیا تے او گیا تے او آندا ہے نبی پاک سرکار دے والدین نالوں حضرت امام حسین دے والدین کڈے اچے نے تے موڑ درجہ کندہ اچے ہویا یعنی وہ نبیاں تو بھی معاذ اللہ اچا دس دینے تے گلاں کیویں دیاں جڑیاں اگے ہی متشابہ گلاں نے جیڑی محکم آیت نہیں اللہ دا قرآن تک کہندا ہے عقیدہ بھی سارے قرآن دی آتا نہیں محکم آیتاں تو لینا ہے بھائی تینوں کہیں حق دیتا ہے کہ ہر حدیث تو عقیدہ بناویں تاریخ دی ہر روایت تو عقیدہ بناویں نا اللہ فرمایا کہ میرے قرآن دیاں بھی محکم آیتاں حدیث وچ بھی سانو دسن گے مجتہدین محدثین دسن گے کہ کیڑی حدیث محکم ہے عقیدہ ایمان ہو دے تو بنے گا تاریخ دے اندر بھی ساری تاریخ نہیں لینی جڑی محکم ہے وہی لینی ہے اس دے اتے پھر کدی بات کریں گے لیکن ایک بات تھانوں سمجھ آئی گئی ہونی ہے کہ قرآن وچ جڑی ایت آ گئی ہے ہر ایت دا مطلب صاف نہیں ہر ایت تو عقیدہ لینا اللہ فرماندا ہے محکم ایتاں نہیں بس ہنہ ام الکتاب جنہ تو عمل بھی لینا ہے تے عقیدہ بھی ہن جیڑا بندہ تواڈے کول تبلیغ کرن آوندا ہے انہوں پوچھو بھائی صاحب یہ کی پہ پڑھ دے ہو محکم دسو ایتاں میں ایک مثال دے دینا اکثر بندے آیت پڑھ دیں سورہ اللہ احزاب دی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا تے اوے تو مطلب اے لیندے نے کہ صرف پنجتن پاک واسطے حالانکہ قرآن آندا ہے محکم آیتاں میریاں ویکھو تے اے آیت تے اللہ نازل ہی نبی پاک دیاں بیویاں دے بارے کیتی بھئی یہ کی ہوندا سپیکر آیت پڑھو سورہ اللہ احزاب دی 33 نمبر آیت ہے جے کوئی بندہ آنکھے بھی متشابہ آیت ہے تو مڑتے اندے تے بات ہی نہیں ہونی جے محکم ہے تے مڑ من اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا پہلے نمبر
نمبر تے ویکھو ایت محکم ہے یا متشابہ. اگر محکم ہے تے پھر عقیدہ سنی دا ٹھیک ہے. نبی دیاں بیویاں بھی اہل بیت, پنج تن پاک بھی اہل بیت, جنہاں نو حضور علیہ السلام نے صدقہ حرام کیتا وہ بھی اہل بیت نے. حضرت عقیل دی اولاد بھی, حضرت جعفر دی اولاد بھی, حضرت مولا علی دی ساری اولاد بھی اس کے اندر شامل ہے. حضرات گرامی قدر, قرآن پڑھ سونا اگا پیچھا قرآن دی آیت ویکسو جڑی محکم آیت ہوئے گی وہ عقیدہ اہل سنت ہی بیان. جڑے بندے دو نمبری کر دیں قرآن ہاتھ چ لے کے تے دسنا یہ چاہ رہے ہوندے نے کہ قرآن دی آیت ہے, حالانکہ وہ گل ہی متشابہ ہوندی ہے. ان دا معنی کوئی اور بھی ہوندا ہے. اللہ دا جی دا معنی اور نکلے او کتاب دی اصل نہیں. آؤ میں ترائے گلاں تانوں دسنا, اینو ہر بندہ پرکھے کہ عقیدہ کیڑا صحیح اور ہیں ساریاں محکم. اللہ فرماندا ہے قرآن کریم دے اندر ترائے آیتاں نے جدے وچ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ, اللہ پاک اپنے سونے رسول نو بھیجے ہی اس واسطے کہ جڑے بندے گمراہ نے انہاں نو پاک کر دیں. اللہ سونیا میری قوم نو شعور عطا فرما. میں ان ترائے دلیلاں دین لگا میرا عقیدہ کیوں صحیح ہے. قرآن سورہ بقرہ دی آیت نمبر 129 ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا منگی کعبہ بنا کے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یا اللہ انہاں چو سونا نبی بھیج دے جڑا تیریاں آیتاں تلاوت کرے تے انہاں نو پاک فرما دے وے. قرآن کریم سورہ جمعہ دی آیت نمبر 2 ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہوالذی, اللہ پاک ہوئے بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اللہ انہاں وچوں رسول بھیجیا انساناں تاکہ انہاں نو پاک کرے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, حکمت تے کتاب دی تعلیم دے وے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, حالانکہ اس تو پہلے کھلی گمراہی ہے چاہیے. اللہ کریم نے سورہ آل عمران وچ بھی ارشاد فرمایا یہی آیت کہ اللہ نبی بھیجیا ہے کہ جڑے بندے گمراہ نے انہاں نو آیتاں بھی سنان اور پاک بھی فرما دیں. قرآن دیاں ترائے آیتاں ترائے مقامات پڑھے نے. اللہ پاک ساڈے نبی پاک نو کیوں مبعوث فرمایا کہ جڑے بندے بھٹکے ہوئے نے انہاں نو پاک فرما دیں. کی کر دیں؟ جڑا بندہ صاحب شعور ہے اور بات میری پہنچ گئی ہے وہ حد بھی اشارہ کرے گا, بولے گا بھی کہ اللہ ساڈے نبی پاک نو کیوں بھیجیا ہے کہ پلیتا نو نہیں. بھئی اجے تک شعور نہیں اور میرے کافی سٹوڈنٹس بیٹھے نے, اس دا اظہار کرو کیونکہ مسئلہ دھن پکوانا ہے. انو یاد کرو محکم آیتاں نے قرآن دیاں بڑیاں آیتاں وچ کہ اللہ پاک نبی پاک نو بھیجیا ہے وَيُزَكِّيهِمْ, کہ بھٹکے ہوئے لوگاں نو حضور بولیے پاک فرما دیں. اے بس یاد کر لو, اگر کوئی صحابہ دا منکر ہے تو اے دسے بھی مڑ نبی پاک دی آمد دا مقصد جو پاک کرنا ہے کنو پاک کیتا ہے. اگر بندہ آکھے بھی نال والے بھی معاذ اللہ نہیں پاک تے مڑ دسو قرآن دی محکم آیات دی روشنی ہے جو کنو پاک کیتا ہے. وہ مڑو نہ ادو اینج گل کرنی ہے, ادو اینج کرنی ہے. اسی آکھیا نہیں, ساڈے رب نے سانو حکم دیتا ہے کہ قرآن دیاں محکم آیتاں نے ہن ام الکتاب, انہاں تو عقیدہ لے لئی. میرے رب دا قرآن آندا ہے کہ آمینہ دے لال نبی لجپال آئے نے پلیتاں نو پاک کرن, بھٹکے ہوئے لوگاں نو پاک کرن. وَيُزَكِّيهِمْ دا معنی ہے وے کہ انہاں دے دل بھی دنیا تو پاک کرنے نے, انہاں دے ظاہر بھی پاک کرنے نے. اگر کوئی صحابہ نو نہیں مندا یا اعتراض کرتا ہے کہ میں نو دسے اہل بیت تے اگے ہی پاک نے, او کیڑے لوگ ہیں جڑے پہلے گمراہی دے اندر ہے, محمد کریم نے انہاں نو پاک فرما دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ گل قرآن چو کرو. کئی بندے نے قرآن دا لفظ ایک ادھا پڑھ سن, ایت دی ادھی ایت پڑھ سن, اگے لفظ اور ہوندے نے
تے دوڑے تے آکے تبلیغ کر رہے ہوں دن میں دوانو عرض کر رہے ہیں کہ میں ذمہ دار ہاں اپنی گفتگو دا کوئی بندہ عقیدہ اہل سنت تے وار کردا ہے میں او دے نال کلام کرنا انہوں سمجھا سکنا بھائی اگر میرے علاقے دے اندر جی میں دونوں گواہی پہ دینا کہ عقیدہ اہل سنت درست ہے اور نال پہ دسنا کسے نو کوئی پرابلم ہوئے ساڑھے نال شیئر کرے گل غلط ہوئے تے سانو پکڑے لیکن اگر مڑوی دوڑے عقیدے جول ہویا کل قیامت اللہ دی بارگاہ میں عرض کرنی ہے مالک اس بندے نو اسی بے لوس دسیا سی ساتھو پوچھ لے قرآن تو جو آکے بھنگی چرسی کڑو قرآن دی آیتاں تے حدیثاں پہ سکھنا ہے ان دے کڑ کی اتھارٹی ہے پوچھ لے مالک کس نو پوچھیا میرا بھائی میں دونوں ٹپس یاد کروانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ قرآن فرماندے نے بار بار کہ نبی پاک گمراہ لوگاں نو پاک کرن آئے نے پاک کرن آئے نے پاک کرن آئے نے کہ اگر کوئی اہل بیت تو علاوہ کسی نو پاک نہیں مندہ تے دا مطلب ہے قرآن دی آیتاں تا انکار ہے حضور دے مقصد دا انکار ہے تو لہذا سچی گل لے وے حسین جڑا دین بچایا ہے جڑا قرآن بچایا ہے نا وہ قرآن ہی پہ دستا ہے کہ نبی دے صحابہ بھی اللہ نے پاک کر چھڑے تائیں تے میرے بھائی نے پڑھیا ہے کہ دل بھی حسینی ہے جان بھی حسینی ہے تے میں حسینی دی پہچان دسن لگا کہ اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے ہیں الحمدللہ رب العالمین اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے ہیں ہم اصل حسینی ہیں حسنین ہم اصل حسینی ہیں حسنین بے شک نام بولو لیکن گل میری نہ پلے بن لو دوجی آیت دوجا کرائیٹیریا دے رہے ہیں اللہ رب العالمین نے سورہ الاحزاب جیڑی آیت فرمایا نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ اس تو اگلی آیت چلا فرمایا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا اللہ فرماندہ ہے جنہ میرے نبی نو ایذا دیتی تکلیف دیتی انتظامیہ نا کچھ بوڑے نے اور مریض نے انہوں نے چیر دی ضرورت ہے اچھا اللہ پاک کی فرمایا جنہ نبی نو ایذا دیتی لعنہم اللہ فی الدنیا دنیا اچھ بھی انہاں تے اللہ دی بھائی نہ تے رحمت تے بول دے انہاں لعنت تے اللہ فرماندہ جنہ نبی نو تکلیف دیتی ایذا دیتی لعنہم اللہ فی الدنیا انہاں تے دنیا تے بھی اللہ دی لعنت اور یزید تے اللہ دی لعنت اللہ علیہ وعلا انصارہی وآوانہی ساڑھے علماء دا عقیدہ ہے کہ او دے تے بھی اللہ دی لعنت او دے حامیہ تے بھی اللہ دی لعنت ہے جیڑا نبی نو تکلیف دے وے لعنہم اللہ فی الدنیا آخرت دی گل تے گئے نا وہ تو مرساریاں نال جڑے بھی ہوئے گناہگار لیکن اللہ دنیا اچھ بھی وہ دیتے انج دی لعنت فرماندہ ہے کہ یزید بڑی حکومت بھی کیتی ہے پر دنیا تے قبر کوئی نہیں لب دی ہو جس نبی نو ایذا دیتی ہے عبداللہ بن ابی ہوئے ابو جال ہوئے ابو لاب ہوئے شمر ہوئے عمر بن سعد ہوئے جنہ بھی نبی نو ایذا دیتی ہے دنیا تے او دی قبر ملدی کوئی نہیں جدی ملدی ہے ان دے تے جاندہ ہی کوئی نہیں قرآن نے اصول دسیا ہے کہ جنہ ایذا دیتی اللہ دنیا چونہ تے درود نہیں پڑھواندہ میرا بھائی پھر من جا حضور دے صحابہ ابو بکر و عمر جڑے روزہ ستے نے تے اللہ دے فرشتے جنہاں نو سلام کر دے نے اونا جے ایذا دیتی ہوندی جے تکلیف دیتی ہوندی جی میں بندے سٹوریاں بڑھاندے نے تے پھر قبر جڑی ہے نمایاں نہیں ہونی ہوندی بھی کدائیں قبر کسے جانا کوئی نہ روزہ پاک روزہ ہووے جڑا کائنات سب تو اللہ جگہ ہے جتھی اللہ دے فرشتے سلامی دیندے نے جڑے اوتھے ستے ہوئے نے
اے بات دی گارنٹی قرآن دی آیت پہ دیندی ہے او نہ نبی نو نہیں تکلیف دیتی نہ نبی دی آل نو تکلیف دیتی ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی ہاتھ چوک کے اقرار کرو ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی بھائی صاحب ٹائم تھوڑا ٹائم تیجی گل عقیدہ اہل سنت دی بندے آندے جی اسی حضرت مولا علی دے ملنگا بھائی کوئی بندہ فیصل مان لو جندے تے تسی مطمئن ہوو ایس بڑی سونی مولا علی دی غلامی کیتی ہے اس کا کیا جی اللہ انج دا دیوے پیار جویں دا حضرت سلمان فارسی نو ملے آکھو آمین لو جی حضرت سلمان فارسی نو صحابہ دے منکرین بھی مندے نے اسی بھی مندے ہیں مولا علی دے پیار والے نے آؤ انہاں تو ہی فیصلہ کروا لویے ایک گل یاد رکھے ہر سادہ لو بندہ بھی ایتا نہیں بھی یاد رہیاں تھے یاد کرے حضرت سلمان فارسی دسے ہے بھی مولا علی نال کیویں پیار کرنا مولا علی دے انج پیارے نے بلکہ حضور نے انہاں نو اہل بیت آکھیا ہے صحابی بھی نے اہل بیت بھی نے انہاں تو فیصلہ کرواؤ مولا علی دے ملنگ نے اسی بھی آنے ہیں دوجے لوگ بھی آندے نے بھی مولا علی نال انہاں پیار انج کیتا ہے جی میں پیار کرن دا حق آؤ حضرت سلمان فارسی دی قبر تے چلیے ٹردیاں مدائن وچ جاؤ حضرت سلمان فارسی دا مزار ہے حضرت سلمان فارسی دی قبر تے نہیں جا سکتے آؤ نیٹ کھول لو کوئی تاریخ دی کتاب کھول لو حضرت سلمان مدائن کیوں نے عراق کیوں نے تو دسے آئے جاندہ ہے بھی حضرت عمر دے گورنر آئے سیانے بندے پگ بند بندے جڑے ڈیریاں چ باندے ہو جڑے بندیاں چ گل کر سکتے ہو یہ یاد کر لو بس اس تو اگے میں اپنے بالکل کربلا دے سفر بیان کرن تے روانہ ہو رہے ہیں لیکن دستا پیان کہ دوانوں حب اہل بیت تے اہل سنت نو کوئی اپنا کینچیاں مار رہا ہے کوئی بیگانہ مار رہا ہے پرسو چند دن اسی ہوئے نو تقریر تے گئے تھے منڈے پنڈ دے بھی نال سی اتھے ایک شاہ رہی آئے تے او گھٹے کوڑیاں پہ رڑاندے آئے آندے اپنے آپ نو سننی آئے پر وچو کینچی پہ مار دے آئے میں کہا نا شاہ جی انج نہیں اے گلاں کتاباں اچ نہیں تے شاہ ری پتہ ہے کو کیا کیا انہاں کہا سانو کچھ صدری علم بھی ہوندا ہے میں کہا سیداں دا صدری علم اسی مننے ہاں پر تسی داتا علی اجویری نالو وڈے سید نہیں ہاں سیدان دا احترام کرتے ہیں پر عقیدہ اسی داتا علی اجویری آڑا رکھنے وہ بھی تو سید ہے نا دوڑے کو لاؤندے نے لوگ میں اپنے پنڈ دے ساتھیاں میں کمانگا وہ آدھے نہیں اسی سننی نہیں پر اسی دوڑے پیر ہاں اے یاد کر لو انہاں دے مذہب جڑا پیری کرے وہ کفر کردہ ہے دعا تو لے جاندے نے متی بھی سارا کچھ حالانکہ وہ جڑا آندہ نا میں سننی نہیں میں وہ ہاں انہاں دے مذہب وچ پیری حرام ہے کفر ہے تے ساڈے کولوں آ کے تے او وی لے جاندے نا بھائی عقیدہ درست کر لے کہ تیرا عقیدہ درست نہیں تے اوپے والے بیت دا کوئی فائدہ نہیں ایک بندہ ہے اودے کول قربانی دا جانور لے آؤ چھری صحیح ہوے منہ لاندے کیتا ہوے اللہ اکبر کر کے اونوں ذبح کرے لیکن او کافر ہے تے او دا ذبح کیتا ہویا حلال جانور بھی حرام ہو جانا عقیدہ ایڈا سچا جے لہذا حضرت سلمان فارسی حضرت عمر دے گورنر رہنے مدائن او صوبہ ہے جڑا سب تو زیادہ مالدار تے اہمیت دا حامل ہے حضرت عمر نے حضرت سلمان نو گورنر بنایا آپ گورنر رہے مڑ حضرت عثمان غنی دا دور آیا مڑ بھی آپ گورنر رہے پھر آپ دی اوتھے وفات ہوئی وصال ہویا ہن بھی روزہ مدائن دے اندر دستہ پیا ہے دنیا والو علی نال پیار انج کرو جی میں سلمان کیتا ہے سلمان کیویں کیتا جے فرمایا میں علی علی بھی کرتا سی حضور دے صحابہ دا بھی نوکر سی گل سدھی سماری محکم چیز ہے محکم واضح شک والی گل نہیں پیا کردا خیمے دے وچ اندر والی گل نہیں تھرڈ کلاس کتاب دی گل نہیں پیا کردا او گل پیا کرنا جڑے سارے مندے نے تے پھر آؤ نا میرے نال مل کے اپنے عقیدے دا اعلان کر اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے ہیں ہم اصل حسینی ہیں حسنین
بھائی بار بار میں نہیں کہنا لیکن اس موقع دے اتے میں سمجھنا چاہنا کہ میرے مجمع دے اندر کی تعداد ہے جڑا سنی اور صحابہ رسول نو بھی منن والا ہے وہ ذرا جدوں یہ پڑھے گا بھی نال ہاتھ دا اشارہ تاکہ کیمرے اندر کینچ ہو جائے کہ اہل سنت و جماعت دا اجتماع ہے اسیان اصحاب محمد کے جڑا دشمن صحابہ ہے ہاتھ نہیں چاہے گا جڑا عاشق صحابہ ہے دل نال پڑے گا ہم اصل حسینی ہیں حسنین سانو سنی بندے چاہی دے نے ایک دوجہ دے وچ وڑی ہوئی نہیں وہ عقیدہ چاہی دے جڑا حضرت سلمان فارسی نے حضرت سلمان فارسی مولا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو انہاں دے لشکرچ بطور سپاہی جاندے نے مدائن دے اندر بھی شرکت کی تھی تے حضرت عمر نے گورنر بنا کے کائنات نو پیغام دیتا ہے وہ حضرت سلمان نو ہی ویکھ لو علی علی کرن دا حق انجے جی میں سلمان نے کیتا ہے یہی وجہ ہے کہ جدو میرے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نبی پاک سرکار دا دور اقدس سے بچپن دی عمر ہے تامی بڑا سونا ماحول ہے ہر کوئی آپ دی عزت و احترام کردہ ہے نبی پاک خطبہ چھڑ کے آپ نو اٹھا لین دینے حضرت ابو بکر صدیق دا دور آیا ہے کہ حضرت حسنین کریمین آل رسول اتنے خوش نے کہ حضرت مولا علی پاک نے حضرت ابو بکر صدیق دے پیچھے نماز پڑھی حدیث پاک دے اندر اثر دی نماز تھی حضرت ابو بکر نکلے نے دیکھیا حضرت امام حسن کھیل دے پہنے آپ نے اٹھایا کندیاں تے بٹھایا تے نال فرمایا اے علی اللہ دی قسم ہے پتر دعاڈا ہے نبی دا بھی پتر ہے پرے دا چہرہ سگواں نبی پاک ورگا ہے اے صحابہ کرام اور حسنین کریم دا پیارے حضرت عمر دا دور آیا تاوی حسنین خوش نے انج خوش نے کہ حضرت عمر خطبہ پہ دین دینے آکے آن دینے اتر میرے نانے دے منبر تو وہ اتر کے آن دینے میرے سر تے اگے وال بھی دعا دینے سارا کچھ دیتا ہے دعا ڈائے حضرت عثمان غنی دا دور آیا ہے تاوی آل محمد انج خوش نے کہ امام حسن تے امام حسین حضرت عثمان غنی دے جوائی بھی بنے نے مڑ حضرت مولا علی دی بات آئی ہے تاوی پھر خوشی ہے حضرت امام حسن دا دور آ گیا ہے پھر جدوں ایک خلافت 30 سال دی وہ من علا من حاج النبوہ نبی پاک دے طریقے تے مکمل ہو گئی حضرت امیر معاویہ دا دور آیا ہے صلح کی تھی حضرت امام حسن نے میں ویسے ساڑھے بزرگاں نے گلاں بالیاں نہ کرو لیکن ہن کرنی بندی ہے بندے آندے لڑائیاں میں کہا موڑ مکھی گل کتھے جنے حضرت امام حسن صلح کیتی ہے اگو کوڑو جڑیاں شرطاں دستے نے وہ بالکل جھوٹ ہے ان دا کوئی وجود نہیں ہو صرف روافظ دی کتب اندر نے کوئی صحیح طریقے چو بات نہیں شرطاں بھائی میں آکے شرطاں دی گل نہ کر اے دا صلح کیتی ہے یا نہیں جڑے شرطاں مکہ شرطاں نہیں صلح کیتی ہے یا نہیں جڑے کیتی ہے مکہ جے کیتی ہے تے مڑ اسی تے حسن نو امام منیا ہے جتھے امام فیصلہ کر دیتا ہے اسی دل تو تسلیم کر لیں جن دے نال میرے امام لڑے مڑ یزید دا دور آیا ہے تے امام علی مقام نے ساریاں جڑیاں میں گلاں کیتیاں نے انہاں تے مہر لائی بھی یہ گل سچی ہے کیونکہ دین کون بچایا ہے حسین نے بولو دین کون بچایا ہے مولا نہیں بھائی نہیں سنیاں دا مجمع ہوئے اتی دسنے یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت وہ عقیدے دی گل سی دسی جی مولا حسین نے دین بچایا دین کون بچایا ہے گل اور آگئی میرے چاچے بابے میرے بھائی میں بندے میرے کو لائے تو میں آکھیا بھی تُسی تیان دیو دین تا پہلے ہی معاذ اللہ ان دے ڈاکے واج گئے تو مڑ حضور دی وفات مبارک وصال تو 50 سال بعد دین دی کوئی شہر رہ گئی یا جڑی بچائیے سوچو نا دین دا مطلب ہے پہلے سیاح جس نے ڈاکہ وجہ امام آگئے نے کربلا دی زمین ہے جے تو پہلے ہی ڈاکے مند ہے تے مڑ حسین دین کیڑا بچایا ہے اے سنی یاد ہے دین است حسین دین پناہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ حقہ کے بنا لا الہ لا الہ
تو پڑھ لیا، اب مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ میں دیکھو خون ہے شبیر کا۔ حضرات گرامی قدر، لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا، سر کٹ گیا شبیر کا۔ یزید لائن دا دور آیا، میرے امام تے مدینہ پاک دی زمین تنگ کر دیتی گئی ہے۔ میرے امام نو مدینہ جڑا بڑا پیارا سی چھڑنا نہ چاندے کدی بھی، پھر آپ نے چھڑن دا ارادہ فرمایا ہے کہ کہنے نبی پاک دے روضہ اطہر تے آنسو بائے نے ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی کربلا سننے والے ہو، میں دسیا کربلا کیوں قائم ہوئی ہے، اے عشق دی بھی انتہا سی، لیکن حق اور باطل دی تقسیم بھی سی۔ میرے امام نے نبی پاک دے روزے تے عرض کی تھی السلام علیکہ یا جدی، اے مینو سجدے دے اندر پشتے بٹھان والے نانا دوڑے تے دکھی حسین دا سلام ہوئے۔ حضرات گرامی قدر میرے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ حضور دی قبر انور تو ہو کے اپنی امی جان دی قبر انور اتھی عرضیاں پیش کر کے اپنے بھائی امام حسن دی قبر تے گئے نے۔ ہن جدوں بھائی نو اوکھے ویلے بھائی دی لوڑ ہوئے، مڑ بھائی دنیا تے نہ ہوئے بھی حسن جیا قبر دی اندر ستا ہوئے۔ بھائی صاحب بھائی بھائیاں دے درد وڈاؤں دے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سران دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ میرے امام دے کوڑ رشتے دنیا تو چلے گئے نے، لیکن آپ نے حاضری دیتی ہے مدینہ پاک تو۔ کوئی بندہ مدینہ پاک جاندہ ہے، دعا کردہ ہے مالک مڑ حاضری ہوئے، لیکن میرے امام نو پتہ ہے اے وقت آخری دی حاضری ہے، مڑ نہیں ملنی۔ آپ نکلے نے تے پھر مکہ شریف قیام فرمایا ہے، حج دے دن آج نکلے نے، کربلا ڈیرے لائے نے، 2 محرم الحرام ہے، میرے امام کربلا آ گئے۔ ہن کربلا دے اندر مسافر کوئی پہلے بھی گزرے نے، انج دے گزرے نے کربلا دے اندروں مسافر کہ بھی ملدا ہی حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا جنگ صفین تو واپس آئے نے، تے آپ نے کربلا دی زمین تے بیکیاں صبح نے دنیا والیاں نو دسیا ہے کہ لوگو اے ساڑھے بچیاں دے بان دی جگہ ہوئے گی، ایتھے انہاں دیاں سواریاں ہون گیاں۔ حضرات گرامی قدر میرے امام جدوں گزر دے پینے پتہ چلے آئے، فرمایا کڑی جائے، انہاں کیا زمین کربلا ہے، فرمایا ڈیرے لا دیو، اے ساڑھی آخری آرام گاہ۔ پھر میرے امام جدوں کربلا آئے نے اور اپنی ظاہری حیات مبارکہ دے 8 دن کموں بیش کربلا دے اندر گزارے نے، لیکن آپ نے 56 سال مدینے گزارے نے۔ سنن والے ہو میرے امام دا کربلا چرانا کی دام یا دام لے، جٹھے 56 سال گزارے نے او مدینے اڑا حسین نہیں کہلواندہ، جتھے 8 دن گزارے نے اوتھے کربلا والا حسین کہلواندہ ہے۔ میں دسیا نا سلمان فارسی فارس تو آئے رہ مدینہ پاک عراق مدائن، لیکن سدین دے فارسی رہنے، لیکن قربان جاما حسین پاک تو کہ حسین پاک نے کربلا نو انج وسایا ہے کہ دنیا دستی ہے کہ مدینے نو چھڑ کے جگر فاطمہ دا زمین کربلا دی وساون نو چلے آئے، او اکبر تے عباس قربان کر کے نانے دا دین بچاون نو چلے آئے۔ قصہ مختصر 7 محرم نو پانی بند ہویا۔ لو بھئی آؤ کربلا دے اندر اپنی نظران جما دیو، کربلا کیے او دے 3 میل دور فرات پہ گزر دیئے،
چٹھیل میدان کربلا دے اندر تتی رہے تے میرے امام پاک دے خیمیاں تے جدوں پانی بند ہویا ہے برادران اسلام گل بیان تے نہیں ہو سکتی سمجھ ہی سکتے ہو جے سمجھ لو جدو پانی بند ہویا کہ نہ تے امتحان سخت کریے تے گویا میرے امام دے بچے بھی آکھیا ہوئے 3 دن بھوکے پیاسے رہنا کیڑا کمال ہے ذرا ساڑے مدینہ پاک والے گھر نو ویکھو اساں کئی روزے رکھے نے 3 روزے تینج دے رکھے نے جس لئے افطاری دا وقت آندا سی سوالی آندا سی تے انہوں دے دیندے سی ساڑی امی جان پہلے ساڑی پریکٹس کروا دیتی ہے حضرات گرامی قدر ہویا کی ہے جدوں آخری رات شب عاشورہ آ گئی ہے جڑی آن والی رات ذرا اس نو محسوس کرے آجے میرے امام خیمیاں دے اندر وصیتاں فرما رہے نے قرآن و سنت دی تبلیغ پہ کر دینے قرب و جوار تو آن والے میرے پیارے بھائیو پیار والے بڑے ساتھی آئے ہو بندے نو محبت ہوندی ہے لیکن محبت دا کوئی لیول ہوندہ ہے ہنے خدا نہ خواستہ ہے تھے کوئی مسحیب ہو جائے ہمیں میری محبت تو آئے ہو میری دعوت تے آئے ہو لیکن تتر بتر ہو جانا ہے ہنے بندے آکھنے سی تے نال کوئی نہ ہے لیکن میرے امام نے رات دی مولت آپ لئی اور رات نو حضور دے جڑے صحابہ نال سن تابعین نال سن آل محمد ہاشمی افراد نال سی انہاں نو صرف اے فرمایا او جانا چاندی ہوتے چلے جاؤ جانا چاندے ہو تے چلے جاؤ حسین تواڈے تے راضی اے بھی سنی مزاج ہے اسی صرف امام دے مصائب نہیں پڑھ دیتے بلکہ جرت بھی بیان کرنے ہیں مڑ صبر بیان کرنے ہیں جرت کتنی ہے کہ یزید 36 ملکان دے اندروں فوجاں جمع کر کے کربلا پہ بھیجدا ہے 36 ملکان دے اندروں لیکن حسین تیری جرت نو سلام ہوئے جڑے 72 کوڑ نے انہوں نے بھی چھٹیاں پہ دیں دے تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے اسی رون والے نہیں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے میرے امام نے تسلیاں دیتیاں نے فجر دا ویلا ہویا ہے حضرت علی اکبر نے آزان پڑھی ہے پچھلی 9 محرم نو میں حضرت مولا علی اکبر دی شہادت بیان کیتی سی میرے امام نے نماز پڑھائی ہے حضرت گرامی قدر پھر میرے امام نے خطبہ دیتا ہے اور بن یزید الریاحی پہلے بڑے گناہ کیتے نے پر امام نے سینے لا کے فرمایا انت حرن فی الدنیا والآخرہ حسین لجپالی ایڈا ہے آگے نا ساڑھے پاکاں کو تیری ساری پلیتی دور ہو گئی اور اس حرنون کوئی بھی جرمدار نہیں مندا کیونکہ میرا رب فرماندہ ہے اولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اللہ دے بندے انج دینے کہ بڑیاں بدیاں کیتیاں ہوندیاں نے لیکن جدوں سچی توبہ کر دینے اللہ صرف بدیاں معاف ہی نہیں کردا بلکہ بدیاں نو نیکیاں بنا دیندا حضرات گرامی قدر پھر ایک اور ہستی آئی ہے کربلا غلامہ نے آل محمد چو نام وہب بن عبداللہ قلبی ہے وہب بن عبداللہ قلبی کون ہے کربلا دے گردے اندر ایک بستی چران والا بندہ ہے 16 یا 17 دن ہوئے ہو دی شادی نو ماں دے اتے کلا پتر ہے باپ ہو دا فوت ہو گیا ہے جدو پتا چلے آئے انہاں دنہ دے اندر کہ امام علی مقام آئے نے تے یزیدی کل جنگ کرنگے تے ماں بے کے روندی پئیے جویں بھائی جان بیان پہ کر دے سی اصل ماما عقیدہ پکانا ہوندہ ہے کہ تیرا عقیدہ کیے ماں روندی پئیے پتر پوچھ دا امی میرے ہوندیاں کیوں روندی ہیں عرض کر دیئے روما کیوں نہ کربلا دے میدان اندر ہو آگئے نے جنہ دے رون تو نبی پاک نو بھی عذیت اور تکلیف محسوس ہوندی ہے کاش میرے کو لشکر ہوندہ میں امام دے قدمہ تے لے جاندی وہب بن عبداللہ قلبی بولے کہندے نے امی میرے ہوندیاں پریشان نہ ہو میں ہے تا
تیرا کلا پتر لیکن کربلا تے جاواں گا تے لشکر نالوں گھٹ نہیں ہوواں گا۔ حضرات گرامی قدر ماں نے کہا ٹھیک ہے چلیے، آندا نہیں میں اپنی بیوی نال ذرا صلاح اور مشورہ کر لواں، اجازت لے لواں۔ ماں کہندی ہے بیٹا او تیری بیوی ہے، چند دن ہوئے نے او دی شادی نو، ہو سکتا ہے تیرے اس امتحان دے اندر خلل ڈالے۔ کہندا ہے امی جی مینوں پوچھتے لین دیو، قربان جاواں او دی اہلیہ بھی غلامان آل محمد چوں سی، سیدہ زینب دی کنیز سی۔ اس نے سنیا، اس آکھیا میرے اللہ اجازت ہے، میرے حق معاف نے، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ شرط وے اللہ دے نبی نے فرمایا ہے جدوں کوئی شہید ہوندا ہے تے او دی جدوں خون دا پہلا قطرہ گردا ہے اللہ دا دیدار ملدا ہے اور جنت وچ اپنا مقام ویکھ لیندا ہے۔ اے وہاب میرے نال وعدہ کر کہ تو جنت وچ کلیاں نہیں جانا جدوں تک میں تیرے نال نہ ہوئی، کیونکہ زندگی دیاں بہاراں میں تیرے نال نہیں ویکھیاں۔ باب کہندا ہے میں ایدی تے ضمانت نہیں دے سکدا، ایدی ضمانت تے نہیں دے سکدا، ماں دیے پتر بے شک تو ضمانت نہیں دے سکدا، پر آ نہ چلیے اس حسین دی بارگاہ جتے بارے او دے نانا جان نے فرمایا ہے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ جنت دے سردار نے کہ اونا حامی بھر لئی تے ضمانت پکی ہو جائے گی۔ اللہ سانو بنانا ہے تے فرمایا جنت دے وارث ہون گے، لیکن وہ وارث نہیں پوری جنت دے سردار بن گئے، کیونکہ وارث تھوڑے جیسے دا بھی ہو سکتا ہے، پوری جنت دے جوانہ دے سردار نے امام علی مقام کو حاضر ہوئے نے کہ میرے امام فرمایا ٹھیک ہے اساں ضمانت دتی، تو جنت جانا ہے انہوں نال لے کے جائیں۔ حضرات گرامی واب بن عبداللہ قلبی گئے نے، ہیں عراق دے رہن والے، ہیں اسے کربلا دے نزدیک رہن والے، جدوں کوفیاں نے ویکھیا کہ بکے رہ گئے نے، یزیدی کہندے نے تو کونے تو کونے ہو کے ساڈے وچوں تے تو اوتے رل گیا۔ آپ نے فرمایا میں دھواڈے وچوں نہیں، میں نبی دا کلمہ پڑھیا ہے، انہاں کیا کلمہ تے اسی بھی پڑھنے آ، اس کیا میں نیرا کلمہ نہیں پڑھیا، میں جندے وسیلے نال کلمہ پڑھیا ہے، محمد عربی دی آل دا نوکرہ۔ کہنے لگے تعلق ہے میرا اہل ایمان کے اس قبیلے سے، خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے۔ جنگ کیتی سونی کیتی ہے لیکن باللہ کر ایک اکلا ہے، اتنا یزیدی لشکر ہے، جدوں انہوں نے وار کیتے نے وہاب بن عبداللہ جدوں گریا ہے۔ اے گل ذرا بڑی سننے والی ہو دی او بیوی جس جنت دا وعدہ لیا ہویا سی، صبر کر کے آپ پہ چھٹیاں دتیاں ہویاں، جدوں اس ویکھیا نا وہاب زخمی ہے، خون پیارس دایار پاسے تیر نے تے اپنی شوہر دی فرقت برداشت نہ کر سکی، خیمے وچوں جلدی نال باہر نکلن لگی ہے، سر دی چادر بھی لتھی تے سیدہ زینب تے آپ دی خادمہ نے بلا لیا، فرمایا اتھے بے جا تیرا وہابے چند دن دی رفاقت ہے، آپ اجازت دیتی آجے گھوڑے تو ڈگ گئے تے تو برداشت نہیں ہویا، فرمایا ذرا آل محمد دی مستورات نوی تے ویکھ لے، ساڑھے علی اصغر بھی جانا ہے، علی اکبر بھی جانا ہے، قاسم نے بھی جانا ہے، عباس تے اونو محمد نے بھی جانا ہے، لیکن اسی تے ہائے بھی نہیں کیتی، جدوں جملہ ویکھیا ہے تے آندی ہے اے سید زادی مینوں سمجھ آ گئی ہے، اللہ نے جڑا تانوں جنت دی سرداری دتی ہے تسی قابل ہی اس دے ہو، تسی اس شان دے لائق ہو۔ حضرات گرامی وہاب بن عبداللہ دی شہادت ہوئی ہے، جدوں خیمے دے اندر آیا ہے، بیوی نے رکھیا ہے گودی سر تے روئی جاندی ہے، منہ دے اُتے منہ لا کے آندی ہے وہاب جنت نہ جاویں مینوں بھی لے جائیں، اس مائی دی شہادت ہو گئی ہے۔ خیمے دے اندر جدوں او دی روح پرواز کر گئی، تھوڑی دیر گزری ہے، وصال محمد دی حبدار عورت دی
روح بھی پرواز کر گئی میرے پاک نبی دے غلام جدوں گئے نے تے حضرت امام علی مقام فرماندے نے کہ واہ اللہ والیے کڈی چنگی رہی ہے سودا بڑا واردہ کر لیا دنیا دے اندر بھی جدائی نہیں ملی جنت بھی کما گئی ہیں لیکن حضرت امام علی مقام دے جدوں غلام حبیب ابن مظاہر مسلم بن نوستہ صحابہ بھی شہید ہو گئے حضرت عقیل دی اولاد بھی ہو گئی حضرت جعفر دی اولاد بھی شہید ہو گئی دل آخر ہاشمی جوانہ دیواری آئی پہلے حضرت علی اکبر گئے نے اس تو بعد دیگر ہر جوانہ دے میں جانا چاہنا میرے امام چھٹیاں دین دے رہے نے ابو بکر بن حسن نوی چھٹیاں عمر بن حسن نوی چھٹیاں حضرات گرامی قدر اسی ذکر کرنے والے ذکر دے دوران آنسو آ جان تے رحمت بناوٹ نہ کرے آجے ڈرامے بازی آلے رسول نو پسند نہیں اللہ ناراض ہو جاندہ ہے حضرات گرامی قدر چھٹیاں مل دیاں رہیاں نے کتابیں چاہیا ہے جدوں ایک کڑیل جوان آیا ہے وہ ایسا جوان کہ جی میں حضرت عباس علمدار گھوڑے تے بے کے زمین تے قدم لان دیا ہے تے عربی گھوڑے دے اتے بے کے بھی زمین تے قدم لنگ دیا ہے ایویں ہی حضرت عباس تی جسامت والے حضرت قاسم بن حسن آئے نے تے آکے عرض کرتے نے حضور مولا حسین چچا جان میں نو اجازت ہوئے میرے امام فرما دینے قاسم تے نو اجازت نہیں عرض کرتے نے حضور میں نو اجازت مل جائے ہاں کوئی خوشی دا موقع ہوئے تاوی پیارے یاد ہوں دے کوئی امتحان دی گھڑی ہوئے مڑ بھی پیارے یاد ہوں دے نے میرے امام فرمایا ہے قاسم تو میرے حسن دی بڑی وڈی نشانی ہے میں تینوں نہیں دے سکتا اجازت عرض کی تھی حضور اجازت ہوئے کتاباں چ لکھے اللہ جاندہ ہے ادھی صداقت کتنی ہے کہ حضرت قاسم نے عرض کی تھی چاچا حضور میرے بابا حسن مجتبہ نے مینو ایک تویز پہنایا سی جی میں حضرت یوسف علیہ السلام نو حضرت یعقوب نے پہنایا سی تے فرمایا سی جدوں اوکھا ویلا آوے جویں حضرت یوسف علیہ السلام نے جدوں باپ دیاں اکھاں لٹانیاں آئیاں اوہی تویز دے اندر جڑی قمیض سی او بیجی مینوں فرمایا سی او کڈ لئی حضور عرض وے اجازت دیو تے تویز ویکھاں فرمایا ویکھ لے فیصلہ تویز تے جدوں تویز کھولیا تے اُتے لکھیا ہویا سی بھائی حسین میرے نانا نے تیرے گلے تے جڑے پوسے دیتے ہوئے نے دسیا ہویا کربلا دی زمین ہونی ہے حضرت ام سلمہ نو مٹی بھی دیتی ہوئی ہے حسین جدوں کربلا دا میدان ہوئے میرے قاسم دی حاضری قبول کری میرے امام جرت مند بڑے آئے لیکن ہائے تے بشری ہائے بڑے اعلیٰ بشر لیکن اللہ تعالیٰ نے انہوں سخت دل نہ بنایا جدوں بھائی دا رکھا ویکھی آئے اکھاں چنیر وے پہ ثانی زہرا غم خار حسین پردے دی علامت اونو محمد دی ماں علی اکبر دی پھپھو سیدہ زینب قریب ہویاں تے فرما دیا نے اے بھائی او کڑی شیویں جنہیں میرے بھائی نو خیمے دے اندر ہی روا دیتا ہے عرض کر دینے باجی جنہ دے دل بر جانی وچھڑن کون روے مڑ تھوڑا سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام وچھوڑا عرض کرتے ہیں بھائی حسن دی یاد آ گئی انہاں دی محبت یاد حضرت قاسم نو تیار کیتا ہے پیشانی تے بوسے دیتے نے حضرت قاسم گئے نے جا کے رجز پڑے نے تے جا کے دسیا ہے قاسم نام میرا میں پوتا مرتضیٰ کا ہوں حسن لجپال کا بیٹا میں دوتا مصطفیٰ کا ہوں حضرات گرامی قدر میں عرض کران جلدی دے نال کہ حضرت
قاسم نے بڑی سونی جنگ کی ہے، ارزق پہلوان دے 4 بچے مارے نے، ادو تلوار پہ چل دیئے، زبان تے قرآن دیاں آیتاں تے حدیثاں پہ چل دیاں نے، بالآخر حضرت قاسم تے وار ہویا ہے، پیشانی تے وار ہویا ہے، دائیں بائیں تو وار ہویا ہے۔ او سید جڑا زمین دے اتے آن لگیاں دیر بڑی کیتی ہے، کیونکہ دیدیاں لتاں زمین تے نہ لگ دیاں اور او گھوڑے تو لڑ کھڑا کے گر جاندہ ہے، لیکن قاسم دے دکھ اندر کڑا شریک ہے۔ قاسم چکراتے گئے نے پر زمین تے نہیں آ رہے، گھوڑے دے اتے سینہ تاڑ کے کھلے نے، سینہ تاڑ کے کھلوتیاں کھلوتیاں جدو وقت اخیر آیا ہے اوتھے ہی پکار دینے ادرکنی یا امی، اے میرے چاچا ذرا علی اصغر تو دور آکے قاسم نو گوتے اندر لے آجے۔ حضرات گرامی میرے امام پاک جدو آئے نے تے اس ویلے تک زمین تے تشریف لے آئے سن، لاش دی بے حرمتی پہ ہوندی ہے، میرے امام نے تیر وسائے، قاسم نو اٹھایا، بھائی دا دیدار پہ کر دینے۔ حضرت قاسم بن حسن دی آخری جملے سی کہ چچا جان میں اپنے باپ دی سفارش نال آیا وا، لیکن حسن دی جگہ تے میں حق ادا نہیں کر سکیا، معاف کرے آجے۔ سید حسین بولے، فرمایا بیٹا تو کیوں معافیاں منگنا ہے؟ اے ظالم جڑے نے انہوں اپنے کرتوتاں دا پتہ ہونا چاہیے ہے، معافی تے انہوں منگنی چاہیے ہے۔ حضرات گرامی قدر میرے امام نے اٹھایا ہے، ایک روایت دستی ہے کہ چادر چٹھایا ہے، لیکن دوسری روایت دستی ہے کہ میرے امام نے موڈے تے اٹھایا ہے، سینہ قاسم دا موڈے تے رکھیا ہے۔ میرے پاک حسین دا قد بھی بڑا سونا اچھا لمبا ہے، لیکن اس قاسم دی جوانی تے آنسو کیوں نہ نکلن؟ جدوں سینے تے سینہ موڈے تے آیا ہے، خیمے اول ٹریا ہے حسین اپنے بتیجے دی لاش نو اٹھا کے، تے حضرت قاسم دے ناخن پیران دے زیت دے اتے لکیر کھچی جان دے نے۔ جدوں ایڈے کڑیل جوان دی موت دا اعلان سنیے تے بندے نو بڑا دکھ لگدا ہے، جنہ دا صدمہ ہوندا ہے انہاں تے دکھ لگدا ہے۔ ہن خیمیاں دے اندر تے نہیں پتا کی ہویا ہے، لیکن میرا وجدان کہندا ہے جدوں قاسم دی ماں نے ویکھیا ہے، پھپھو زینب نے ویکھیا ہے تے دل دے اندر حال چل مچی ہونی ہے، یقیناً آکھیا ہونا ہے مالکا ساڑھے کڑیل جوان دی لاش ہوندی پئیے، سانو صبر بھی اچھا نہیں۔ ایک بندے ایک عالم دین ایک سید دا جملہ پہ پڑھنا، ایک سید فرماندے نے وہ لوگوں خیمے دی تے کیفیت ہو سکتی ہے، لیکن جے جنت وچ ویکھو تے او زہرا او فاطمہ زہرا دے دل دے جدوں حضرت قاسم دی اس لاش آن دا اس شہادت دا دکھ اپڑیا ہونا ہے، وہ جڑے نیزے لگے نے انہاں دی تکلیف پہنچی ہونی ہے۔ یقیناً سیدہ زہرا نے اپنی امی حضرت خدیجہ دی گود لئی ہونی ہے، تے عرض کیتی ہونی ہے امی جی مکے دے اندر جس دین دی آب یاری تے تسی اپنا کل مال دولت ونڈیا ہے، دیکھ لو امی جان تو سنت نبی پاک تے مشن تے اپنا مال، حالانکہ مکے سب تو مالدار تو سیسو سارا کچھ حضور دے قدمہ تے قربان کیتا ہے۔ امی دیکھ لو تواڈی زہرا نے بھی اس دین دی آب یاری واسطے رکھیا کچھ نہیں، سارے ہی مار دیتے نے۔ حضرت عباس بھی گئے، مولا حسین دے 8 بھائی اور بھی گئے، پھر واری آ گئی ساتیں
آہو بقاؤ غم گساری آ گئی سید مظلوم کی رن میں سواری آ گئی حضرات گرامی قدر میں پردہ ضرور ہر محفل چستو پڑی دیئے کیونکہ شہادتاں ہور بھی ہوئیاں نے لیکن حسین دی شہادت ہوئے کہ جڑی شہادت دا واقعہ بیان کرنا نبی پاک دی سنت بن گیا ہے جدو میرے پاک نبی نے بیان کیتا ہے ہجے شہید نہیں ہوئے لیکن اکھائیں کیوں آنسوں میرے امام پاک دی واری آئی سارے نال والے قربان ہو گئے نے اے حسین دی جرت ہے لیکن پائے استقامت تزلزل نہیں آیا آکے خیمے والے انومتاں دتیاں نے زین اللہ بدین نو دسیا ہے سیدہ سکینہ سیدہ سغرا جو بھی کربلا دے اندر موجود سی سارے انو درس دیتا ہے تے میرے امام فرما دینے کہ میں چلاتے ہیں واپس کوئی نہیں ہونا لیکن ساریاں لاشاں لے آیا ہوں ایک میرا صاحبزادہ ایک میرا بھتیجا جڑا حسن مسنہ ہے وہ ہے دکھا لیکن ملتا نہیں پیا سیدہ کوئی پتہ نہیں حسن مسنہ دے شہید ہویا ہے یا نہیں جدوں ایک کربلا دی جنگ رک جائے تے تسی میرے حسن مسنہ نو تلاش کرنا ہے شاید ایک گل کچھ لوگاں دی نظر تو پہلی ویری گزری ہوئے تھوڑے کنیچ پہلی ویری آئی ہوئے کیونکہ میرے امام اپنے بتیجیاں دے لاشے لے ہوندے رہنے اپنا بطریہ حسن مسنہ ہے داماد حضرت سغرا دے گھروں جڑے سن حضرت حسن مسنہ او گئے لڑدے ڈگے زخمی ہو گئے نے حسین فرمان دے نے علی اصغر دی قبر بھی بنا دیتی ہے اکبر نمی لے آیا عباس نمی اپنے ہتھیں اتھے رکھ آیا لیکن میرے حسن مسنہ دا نہیں پتا اے زینب جدوں جنگ رک جاوے تے میرے حسن مسنہ دا پتا کرنا اور واقعی ایسا ہویا ہے کہ حسن مسنہ زخمی تے سن لیکن کربلا اچ شہید نہیں ہوئے کربلا دے غازی بن کے پھر آپ کوفہ دے اندر علاج ہویا پھر تندرست ہو گئے نے انہاں دی بھی یاد کیتا کرو حضرات گرامی قدر پھر میرے امام پاک خیمیاں تو نکلے اللہ جاندہ ہے کی معاملہ سی لیکن ہر جگر والا جاندہ ہے بڑے درد والا معاملہ سی کیونکہ جڑا آگے جاندہ ہے کوئی اٹھان والا ہے سی لیکن ان خیمیاں چھ سارے انو پتہ ہے حسین جائے گا کوئی اٹھان والا نہیں حضرات گرامی قدر لیکن قربان میرے امام دی جرت ہے سلام یا حسین کیا بات ہے جلتے بھی زخم نے جسم تے بھی زخم نے لیکن اللہ دے حور و غلمان دیاں میں چیخا نکلیاں نے کہ سید نے لباس پایا ہے تھلے لباس پایا جڑا تنگ لباس سی کہ جنگ دے اندر گرا بھی تے میرا سطر نہ کھلے اتے پھر آپ نے نبی پاک سرکار دی طرفوں جڑا گفت سی آپ نے اتے امامہ بدائے جبہ حضرت مولا علی والا پٹکا آپ نے حضرت حسن مجتبہ والا ہے تلوار مولا علی والی لئیے میرے امام نے خوشبو لگائی ہے ایتے غم دی کیفیت بھی ہے لیکن اللہ نال ملاقات دی بھی آپ نو خوشی بھی ایسی اور آپ جدوں چڑے نے سواری تے چڑے نے اور جدوں میدان کارزار دی اندر گئے نے تے جدوں آپ نے پکارے آئے حال من مبارز دنیا دی ساری بہادری حسین دے قدمہ دا طواف کرن لگ پئیے ایک پتر فوت ہو جاوے تے موٹا نہیں دپدا ایسا ڈا سنگی آیا ہے پار تو اندھا ایک بھائی فوت ہویا ہے اندھے باپ نو میں ملیا جوان بھائی سی آندھا ہے میں نو صدمہ ہی بڑا میں تو برداشت نہ ہوئے آندھا ہے میری کوئی حالت نہ بلا کر میں نو خیال آیا وہ سخی حسین نو بھی تویق تینو انج صبر نہیں پہ آندھا منجی نو موٹا نو پیادی پدا اس کلے چاہ کے آندے نے مڑ بھی گیا ہے ہزاراں تے لکھاں کوفیاں دے سامنے کلہ ڈٹیا ہویا ہے تے فرمان دینے حال میں مبارزل اوے حسین نو نیرا روڈ دوڑا نہ سمجھیا جے 72 لاشیں اٹھا کے بھی حیدر دا پتر آندہ آؤ میرے مقابلے تے
انہاں آزمایا جڑے آئے آپ نے واصل فنار کیتے نے ہن او لمحہ آ گیا ہے جس نو بیان کیتیاں نبی پاک سرکار دیاں جنوں بیان کردیاں میرے کریم آقا دے آنسو نکلے نے اور صرف ایک واری نہیں نکلے حسین دے بچپن چی نہیں بلکہ ترمذی دی حدیث دس دیئے حضور دی زوجہ نے ویکھیا ہے نبی پاک اس دن بھی اپنے زلفاں دے اندر داڑھی شریف دے اندر غبار ہے ادوں بھی آنسو بائے نے سیدہ خاتون جنت نے بھی بائے نے مولا مشکل کشا نے بھی بائے نے حضرات گرامی قدر او وقت جنہوں دنیا دیئے شہادت حسین بالکل چند جملے ہو دے پڑھ کے پھر سلام عرض کرنا ہے حضرات گرامی قدر میرے امام پاک آپ نے پہلے انج جنگ کی تھی جڑا آندہ ہے انہوں واصل فنار کیتا ہے بالآخر ایک لئین کہندہ ہے عمر بن سعد جدانا ہے وہ کہندہ ہے جلدی کرو وار کرو ساڑھی نماز قضا پہ ہوندی ہے اللہ تعالیٰ غرق کرے ایسے نمازیاں نو جڑے آل محمد نال محبت نہ کرن حضرات گرامی کہندے نے اتفاق ہے کہ جمعہ دا دن نے آج بھی جمعہ دا دن نے اسی جمعہ پڑھ کے شروع کیتا ہے انہاں کیا جلدی کرو ساڑھی جمعہ دی نماز قضا پہ ہوندی ہے میرا امام نے فرمایا وہ بھاویں جنیاں پڑھ لو تھوڑی ایک بھی قبول نہیں ہونی جنہ اپنی قضا تو بچانی ہے ہونے میرا سجدہ ویک لیا جے حضرات گرامی قدر پھر وہ دور آ گیا ہر پاسیوں بارش ہے کوئی بندہ ہوئے چاہے اس جرم کیتا ہوئے ہر کوئی انہوں مارتا ہوئے بندیاں ترس آ جاندہ ہے دیکھو نا اندہ تے جرم بھی کوئی نہیں اس حسین کوئی ایسا کم نہیں کیتا جدی وجہ توے دے نال لڑے آ جائے بلکہ انہاں دے بارے تے فرمائے انہاں نال پیار کرے آجے ہن اکھی بند کر لے ذرا اپنی روح نو کربلا اچ لے جا اسی سنیوں نہیں جڑے کارٹون بنا کے آکھیے بھی اے فلانا موقع ہے یا اے جی انج ہو گیا نا اسی آنے انہاں دی مثل کوئی نہیں ہو سکدا صرف تصور کر لے میرے حسین پاک دا نانا جان دے اس عکس دا ذرا تصور جمال ہے کہ میرے امام پاک نے اور ہر پاسیوں کوفی مار دے پہنے چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر خنجر تھے کوفیوں نے نکالے حسین پر یہ دکھ نبی کی آل کے پالے حسین پر میری اکھاں بند نے تمہیں کر لے اے دے سید دی جنگ پیوں دیئے او دے خیمیاں دے اندر ساریاں نو انتظار ہے تے ویکھ دیاں مستورات پیاں نے پر دو دے بارے لکھیا ہویا ہے ایک سیدہ زینب نے دوجی سیدہ سکینہ نے خیمے دی اوٹ چویندیاں نے بین ویر تے تیر چل دے ویندی پئیے صبر سیدہ زینب دا پردہ زینب تے زہرا دا ویندے پینے بار نہیں لاج بڑی ہے میں دھی کنہ دھیاں ذرا توجہ کرے آجے بار تے نہیں لیکن جدو حملہ سخت ہویا ہے سیدہ نے ہاتھ چاہے نے عرض کی تھی ربا ایڈا امتحان کسے تے نو آیا میرے ویر نو صبر عطا فرما دے اوہی دعا پڑی جڑی نبی پاک بھی پہ پڑھ دے سی اللہم آتل حسین صبروں و اجرا کوڑوں بڑھا کے غلط جملے پڑھنے دا میں آتی نہیں ہو بووے تے ذکر چیاں سو آ جاندے نے میرے امام دی بہن دعاواں پہ کر دینے جدوں گھوڑے تو زمین تے آئے نے چھوٹی سید زادی سیدہ سکینہ آپ کہنگے نے پھپو ہن دعا چھٹو
ذرا مینوں اٹھاؤ میں اپنے بابا جان دی عبادت ویکھنا چاہتی ہاں حضرات گرامی قدر میرے امام جرت صدقے جاؤں زخم نے اننے زخم نے کہ کرتا پرزے ہو گیا ہے میرے امام جدوں فرش زین تو زین فرش تو گھوڑے دی زین تو زمین پہ آئے نے تے آپ نے فٹافٹ اپنی تلوار دا سترا لایا ہے جتھے نمازی دے اگو کوئی گزرندہ شبہ ہوئے اتھے سترا لایا جاندہ ہے کوئی چیز کھلی کیتی جاندی ہے جڑی اتنی اچھی ہوئے میرے امام نے او گاڑ کے ویکھیا ہے آسمان وال تے عرض کیتی ہے مالکا تیرا حکم یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اے ایمان والے ہو صبر تے نماز تو مدد لے لو اللہ دی مدد دا ذریعہ بنا لو تے اللہ سونیا حسین ہون تک صبر بھی اندا کیتا ہے کہ جندرا مار چھڑیا ہے صبر دی عادت مالکا ہن حسین نماز بھی انج دی پڑھو ہے جن دی کوئی نہیں پڑھ سکے گا میرے امام نے سجدے سر رکھے آئے تے پڑھیا ہے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی حضرات گرامی قدر سجدے دے اتے ذرا توجہ ہو جائے میرے امام نے سجدہ کیتا میں منظر بیان نہ کرا تے شہادت دا بیان دور آئے کسے بندے تیر ویکھیں تیر ایڈا لمحہ ہوندہ ہے بندے نو اشکار نو لگتا ہے تھوڑا جی اندر جاندہ دوجہ باہر ہی جاندہ ہے بھائی منہ نہ راکھ لینا تیرہ نہ سجدہ یہ تے آسان ہے میں دونوں تھوڑا قریب کرنا چاہنا جڑے وہ تیر سینے تے لگے آئے وہ سارے تے نہ اندر گئے باہر آئے تے بندے سجدہ کرنا ہوئے ہائے کوئی درد والا ہوئے تے اس بات نو سن لوے نبی پاک دے پیارے حسین تے کیڈا امتحان ہے انہیں سامنے تیر لمبے ہون سجدہ کرنا ہوئے تے کیو دی طریقہ ہو سکتا ہے یا طریقہ اشارے نال کہ جنہ بندہ جھک سکے دوجا طریقہ وے کہ اللہ دی محبت اپنا سینہ زمین تے رکھ کے اتو آپ ہی ٹیک دے وے اتو آپ ہی زور لاوے سارے تیر یک لخت اندر جان کوئی مارے تیو دی درد ہو رہے آپ بندے تو کنڈا بھی نہیں چھکیندہ میرے امام سجدے دا کتنا پیارے سامنے تیر نے پر میرے حسین سینہ زمین تے رکھی آئے اور سینہ اتے وے زمین تھلے وے پیشانی جڑی ہے وہ سجدے والی جگہ تے نہیں جا رہی میرے امام دی جرت بنی ہے آپ فرما دینے سبحان ربی العالی میری پیشانی اچھی نہ روے تھلے جاوے علی دے لال نے ایڈی جرت دے نال اس دور دے اندر بھی وہ زخمی کلیجہ پہلے ہی ہے لیکن وہ دے اندر تیر سبحان ربی العالی کہندے ہویاں جدوں گزارے نے آپ زمین وال جا رہے نے تیران دے بھالے تے اونا دی جڑے اگو پتریاں نے او میرے امام دی پشت مبارک کی چبار آ رہیاں نے جدوں یوں ویکھے نے حورو غلمان دیاں بھی چیخا نکل گئیاں عرض کیتی مالکا اسی ایویں آندہ ساندے سا کہ اسی بڑی عبادت کرنے مالکا ساڑی ساری عبادت حسین دے اس صدقے دوئی قربان ہو جائے حضرات گرامی قدر تیرے امام پاک اس حالت دے اندر نے روح قبض انصری دے اندر سجدہ کیتا ہے دعا کیتی ہے مالکہ قبول کر تے اگلی دعا کیتی ہے میرے مالک میرے نانے دی امت دی بخشش فرما دے اتنے
سنان بن انس نخی ایک کوفی بندہ سی لین وہ آیا ہے اور اس تے کول تلوار دے وار کردہ ہے اتنے شمر لین آ گیا ہے میرے نبی فرمایا سی ایک کتا ابلغ کتا شاہ عبدالعزیز بھی لکھ دینے ابلغ کتا حسین دے خون دے اندر منہ مارے گا حضرات گرامی شمر لین آ گیا ہے اور اس دا خنجر ہے خنجر دے اتے بہت زیادہ کھڈا پانے چل چل کے خنجر جڑا ہے وہ کھڈا ہے میرے امام دا گلا خشک ہے اور پھر زمین تے اگئی گلا زخمی ہے اس ظالم نے تلوار نال نہیں چھوٹے جے خنجر دے نال میرے امام دے گلے تے وار کیتے پے در پے شمر کا خنجر گلوے خشک پر چلتا رہا شمع حق روشن رہی حق کا دیا جلتا رہا حضرات گرامی قدر جدوں اے منظر سی میرا ایمان اجازت دیندہ ہے وہ سجدہ جدوں مکمل ہو رہا ہے تے میرے پاک نبی گودت سر رکھیا ہے زہرا پاک بھی نال نے مولا علی بھی نال نے دعاواں پہ کر دینے مالکا تیرے دین دی خیر ہوئے حضرات گرامی قدر باللہ خراب دا سر انور اتار لیا گیا ہے دھڑ مبارک کو جدا ہو گیا ہے دھڑ مبارک دے اتے گھوڑے پہ دوڑ دینے سر مبارک نیزے تے بلند ہو گیا ہے ایک دھڑ ہوندہ ہے ایک جڑا روح ہوندی ہے ایک جسم ہوندہ ہے جسم دا تے حال ہے لیکن میرے امام دی روح جدوں آلہ علیین تے جنت دی سرداری کرن واسطے ٹریے تے اللہ تعالیٰ نے سارے ملائکہ دی ڈیوٹی لا دیتی ذرا میرے حسین نو ویلکم کرو دے اتے سلامہ دی بارش کر دیو حضرات گرامی ذکر آنسو آن دینے لیکن اسی سلام یا حسین پڑھنے والے ہیں اور میرے استاد محترم سید فیض الحسن شاہ صاحب آپ نے رات نو ہی میں فرمایا ہے کہ جدوں تسی یہ پڑھو حضور دی شہادت پڑھ لو امام حسین دی شہادت پڑھو تے ایک ویری جڑا وجمہ شریف اچ پڑھیندا ہے او پڑھیا جو نہ خود حکم کیتا ہے تاکہ وہ بھی فیض شامل ہو جاوے سید زادیاں دا بھی میرا گمان کہندا ہے جدوں امام علی مقام دی روح ٹری ہونی ہے صرف فرشتے نہیں جنہ دیاں پہلے قربانیاں ہوئیاں نے او عباس و علی اکبر و قاسم تے حضرت علی اصغر بھی ہتھاں سلامہ دے گجرے لے کے کھلوتے ہونے نے تے میری امام دی روح نو آندے ہونے نے سلام یا حسین 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 ہاتھ کھڑے کر کے میرے امام تھے ذرا سلامہ دی بارش ہو جائے تے کوئی اٹھنا چاہتا ہے اٹھ جائے کوئی بیٹھنا چاہتا ہے تے بیٹھ جائے میرے ایک بڑے پیارے بھائی نے محفل دے بڑے روح روانے آدھے نے جی سلام چوکھا بڑے آجے